محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں. حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا. اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے، ممبر سے اور بیان کیے گئے. میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے. انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا. ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ. پورا مدینہ ماتم کدا تھا. رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں. رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں. یہ کہہ کے رسول گھر گئے. انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے. میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج نبوہ سے. انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے. پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی. رسول کے دروازے پہ آگے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی. محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے. رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں. جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کر میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش. ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے. حسین کا ماتم کیا سوال تھا تیرا؟ زنجیر قرآن سے ثابت کرو. سوال کر، میں قرآن زنجیر سے ثابت کروں. کروں. یہاں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب آباد ہیں اس نگری میں. ہر مذہب کا آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کے پوچھے کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا مذہب تسلیم نہیں کرتا، ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کی وحی سے اتری. مولانا کہیں گے کیسے ثابت کروں؟ اللہ کی کتاب ہے. وہ کہے گا ثابت کر. کہے گا کیسے؟ وہ فوراً قرآن اٹھائے گا. وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا. وہ مصر میں ایک محل میں آیا تھا. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ نبی اتنا حسین تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں. وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایسا کر کے دکھائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. مولوی گھبرا جائے گا، ماتمی نہیں گھبرائے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم پوچھیں گے آپ سوال کر
وہ کہے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر مار کے کہیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل علی بھائی ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ کو علم ہوگا محرم جیسے بھی آتا ہے سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مفتی طارق مسعود، یہ صرف ایک علامہ نہیں، ہزاروں علامہ بلکہ لاکھوں علامہ جو ہے یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مجلس کیوں کرتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں، تعزیہ کیوں نکالتے ہیں، زیارتیں کیوں نکالتے ہیں، یہ کیوں جواب ہے اس سوال کا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہوگا جب بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام نکالی جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کیوں نکالتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، وہاں بتایا جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیاسی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو یہاں تک پرندوں پر پانی باندھ نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں 3 دن بھوکے پیاسے بچوں پر پانی باندھ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف مرد نہیں تھے، خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے۔ وہاں یہی بات جب سنتا ہے تو غیر مسلم بھی طرف اٹھتا ہے۔ جب بات آتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آج تو کوئی پرندوں جانوروں پہ پانی باندھ نہیں ہوتا، وہ تو امام وقت کے امام کے ساتھ ایسا ہوتا۔ جب یہ بات غیر مسلم کو بھی پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کام اٹھتا ہے، لیکن نہیں سوال کرتا وہ پھر کوئی اس طرح کر کے کیوں کرتے ہیں، لیکن سوال کرتا ہے تو وہی مفتی کرتا ہے، وہی عالم دین کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے تکلیف اٹھا جسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ شیعہ ماتم کیوں کرتا ہے، شیعہ عزاداری کیوں کرتا ہے، شیعہ جلوس کیوں نکالتا ہے، شیعہ تعزیہ کیوں نکالتا ہے، پھر وہی سوال، پھر ہمارے علامہ پھر ایک نئی ڈائریکشن میں جواب دے، پھر وہی سوال ہر علامہ کا، پھر وہی جواب، پھر وہی سوال، پھر وہی۔ ہر بار محرم آتا ہے یہ نہ کوئی پیغامات شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے بڑے بڑے علماء کی دلائل دیکھی ہوگی، چند علماء سے آپ متفق بھی ہوں گے امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں دیکھا جائے سب سے بڑی دلائل، یہاں تو دیکھا جائے لوگ اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کو خیر پیاس کے شہید ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، اور جہاں اہل رسول کا گھر قربان کر دیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر پرندوں پر پیاسا نہیں ہے، ان کو پیاسا نہیں ہے، ان کو جدھر بھی نظر آئے کوئی پیاسا ہے پانی پر، اور یہ آل رسول کے بچوں پر پانی بات کر دی گیا۔ یہاں تک دیکھا جائے ہر جگہ پہ چاہے کوئی غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں اسے گائے کو پانی پلا، یہاں تو آل محمد پہ پانی بات کر دی گیا۔ یہ بہت سی دلائلیں ہیں، اور اسی دلائل کی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، نئے ڈائریکشن اٹھاتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، تاکہ جو شیعہ بچے ہیں، دیگر بچے جو عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ان کے ذہن تبدیل ہو، پھر ایک نئی لوکیشن میں آتا ہے، ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے، تاکہ ان کے جو بینڈ ہے وہ چینج ہوتے رہے، لیکن نہیں چینج ہوگا ذکر حضرت امام حسین۔ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں چینل سبسکرائب